اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جو اقلیتی برادریاں ہیں، جن میں مسیحی برادری ہے، جس میں سکھ ہیں، ہندو ہیں اور دوسری منورٹیز ہیں، ان سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے. اور مسیحی برادری کی زندگی کی کئی جو ہماری فیلڈز ہیں، ان میں میدانوں میں ان کی بہت شاندار خدمات ہیں. تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر میں خود ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں. میری جو ٹیچر تھی میڈم پال، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے جو مجھے پڑھایا لکھایا، میں ان کا ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا. تو یہ ہے وہ ایک ماحول، یہ ہے وہ ایک طرز عمل، یہ ہے وہ ایک جامع زندگی جو کہ حضرت قائد اعظم علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر تھی. اور اب ان نوجوانوں نے جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، نہ صرف پوری قوم، افواج پاکستان سپہ سالار ان کا دل سے اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس ملک کے اندر بعض واقعات ہوئے، انہوں نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں، وہ بڑے دلخراش واقعات تھے. پیسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ واقعات ہوئے اور من حیث القوم ہم سب کو اس کا اس دنیا میں بھی جواب دینا اور اگلے جہان میں بھی جواب دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور ہم سب کو مساوی حقوق آئین اور قانون مطابق حاصل ہیں کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت اور ریاضت سے اپنا مقام حاصل کریں. اور میں آج سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں افواج پاکستان کے جنرل آفیسرز، سپاہیوں کو اور جوانوں کو ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو آج ہزاروں جوانوں اور افسروں نے، ان کے بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا پاکستان کے لیے. یہ کل کا واقعہ لے لیجئے، چند روز پہلے کے واقعہ لے لیجئے، یہ کون ہیں؟ یہ اس قوم کے کڑیے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے سلام کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچاتے ہیں. یہ ہے وہ عظیم فوج اور یہ ہے اس کا عظیم کردار. اور اس کو آج کس تعزیتی محفل میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک سے اپنے خون سے آبیاری کی، اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے وہ دار مفارقت دے گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو نہیں پتا کہ میرے بعد میرے خاندان، میرے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے سر پر کون دست شفقت دے گا. ہاں، یہ ایک بہت شاندار نظام ہے افواج پاکستان کا کہ وہ شہیدوں کے خاندان کی پوری طرح ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں. لیکن ان شہداء کو تو نہیں پتا، وہ تو نہیں جانتے، وہ تو اس اگلے جہان میں ہیں. اور قرآن کریم ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنانا ہے، اور حضرت قائد اعظم
اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے، وہ تبھی ہوگا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک مہذب نظام کو فروغ دیں اور تدبر اور تحمل برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور جو میجورٹیز ہیں ان کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھیں۔ میں ہارون ولیم کے والد محترم، ان کی بھائیوں، ان کی بیوہ، ان کی بہنوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں۔ جو غم ان کے دلوں میں ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم اس میں شریک ضرور ہیں آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس قربانی سے آپ کا خاندان ہمیشہ قیامت تک اس کا نام آپ کا روشن رہے گا، اور آپ نے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ آئیں پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور ان شہداء کا جو خون ہے، ان کی قربانی ہے، اس کے نتیجے میں ایک عظیم ملک بنے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔